बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी भी मुल्क की तरक्की में तालीम का शोबा बड़ा बुनियादी किरदार अदा करता है। पाकिस्तान का शुमार भी तरक्की पजीर ममालिक में होता है जो कि तरक्की के सफ़र में कोशां है। आज के हम अपने इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे कि इसको कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं और इनका हल क्या है। हम गुफ्तगू करेंगे शोबा तालीम से वाबस्ता शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा तारीख़ के चेयरमैन हैं और अरसा दराज से तलीमी शोबे से वाबस्ता मामलात में अपना किरदार अदा करते आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा पहला सवाल है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के पस मंज़र और तारीख़ी इर्तिका के मुतल्लिक़ कुछ बताइए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई और इस अहम मौजू पर प्रोग्राम कर रही हैं। देखें, एजुकेशन जो है वो किसी भी इंसान की बहुत ही बुनियादी ज़रूरत होती है। जिस तरह हेल्थ है उसी तरह एजुकेशन है, और दुनिया की तमाम जो वेलफेयर स्टेट्स हैं वो अपने शहरियों के लिए तालीम और हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के आइन में भी ये बड़ा वाज़िया तौर पर दर्ज है कि वो अपने शहरियों को तालीम और सेहत की सस्ती और मियारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। तो इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमतें जो कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ लेकर आती रही हैं, कोशिश रही हैं कि वो अपने शहरियों के लिए अच्छी तालीम और अच्छी सेहत के लिए अपना रोल प्ले करें। पाकिस्तान में मौजूद तालीमी अदारों लाइक सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और जो निजी अदारे हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, इनके बारे में कुछ बताइए। इस वक्त इनकी तादाद क्या है? जी, अगर हम पाकिस्तान में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में दो बड़ी जामियात आई थीं, एक पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी ढाका। जबकि सिंध यूनिवर्सिटी क़याम पाकिस्तान से थोड़ा अर्सा पहले उसके लिए काम शुरू हो चुका था, लेकिन अमली तौर पर उसकी जो क्लासेस हैं वो 1951 में वहाँ पर तदरीसी सरगर्मियाँ शुरू हुईं। और आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 141 जो सरकारी या पब्लिक सेक्टर की जामियात हैं, और अगर हम निजी शोबे की यूनिवर्सिटियों की बात करें तो उनकी तादाद भी पिछले कुछ अरसे में ख़ासी तेज़ी से बढ़ी है, और अब 90+ जो हैं वो निजी यूनिवर्सिटियाँ हैं, और मजमूई तौर पर ये तादाद तकरीबन 232 के करीब जा बनती है। तो इस हवाले से जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर आबादी बढ़ रही है, यहाँ पर तलीमी ज़रूरियात बढ़ रही हैं, वहीं पर यहाँ तलीमी दरसगाहें भी बढ़ रही हैं। कॉलेजेस की तादाद भी खासी बढ़ी है, और यूनिवर्सिटीज़ भी इस वक्त जिसे हम डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उनकी अच्छी खासी तादाद पाकिस्तान में मौजूद है। और जो मेरा आपसे अगला सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में वक्तन व फ़क्तन एजुकेशन पॉलिसियाँ जो मुतारफ़ करवाई जाती हैं, इनकी तफसील क्या है? देखें, ये जो आपने सवाल पूछा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जो एजुकेशन पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई या मुतारफ़ करवाई गई वो कौन कौन सी हैं, तो अगर हम हिस्ट्री पर नज़र डालें तो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक यहाँ पर मुख्तलिफ़ एजुकेशन पॉलिसीज़ 5 ईयर्स प्लान इंट्रोड्यूस हुए। यानी कि 1947 में पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, कन्वीन की गई, और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपना पैगाम वहाँ पर भेजा, और एक तरह से ये एक बहुत ही बेसिक और गाइडिंग किस्म की एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक रोड मैप तैयार किया गया। इसके बाद 1959 में एक कमीशन बनाया गया। उस वक्त यहाँ पर मिलिट्री रूल था, जनरल अयूब खान के दौर में एजुकेशन कमीशन, उस एजुकेशन कमीशन की बहुत सारी पॉलिसीज़ को लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ उसकी कंट्रोवर्शियल भी थी, जिस पर ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स ने बहुत रिएक्ट किया और एक तरह से उनके ख़िलाफ़ मूव चलाई, जिसमें ख़ास तौर पे जो 3 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम था उसको ख़ासा क्रिटिसाइज़ किया गया। इसी तरह फिर 1969 में उस वक्त यहाँ पर याह्या खान की हुकूमत थी, एजुकेशन पॉलिसी आई। इसके बाद फिर 1970 में एक पॉलिसी आई, उस वक्त भी याह्या खान का दौर था। जबकि 72 में फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक पॉलिसी आई जो कि 1980 तक चलती रही किसी न किसी शक्ल में। फिर उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया, जो कि 1979 में मुतारफ़ हुआ। इसके बाद 92 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, और फिर इसी तरह 1998 में, 2009 में, और आज भी आप सिंगल नेशनल करिकुलम की बाज़गश्त सुन रहे हैं, और ये वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ आती रही। और जो मेरा अगला सवाल आपसे है वो ये है कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश है? अच्छा, ये जो आपका सवाल है ना कि पाकिस्तान को
ابھی جو ایجوکیشن کے سیکٹر میں کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں، تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، ان کی کئی ڈائمینشنز ہیں، ان کے کئی رخ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 بڑے چیلنجز جن کو میں اگر تھوڑا سا انڈیکس کروں، شارٹ لسٹ کروں، تو اس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ گورننس کا ہے۔ اسی طرح ایک چیلنج لیک آف سورسز کا ہے، ایک چیلنج پالیسی میکنگ کا ہے، ایک چیلنج جو ٹیچر سے متعلق ہے، رول آف ٹیچرز۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں۔ اگر ہم گورننس کی بات کریں تو دیکھیں، ایک تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے۔ یہاں پر مختلف حکومتیں مختلف اوقات میں پالیسیز انٹروڈیوس کرواتی رہیں، لیکن وہ حکومتیں خود بھی اسٹیبل نہیں ہوتی رہیں۔ پاکستان میں دیکھیں، آج تک میرا نہیں خیال کہ کسی گورنمنٹ نے اپنی لیجیٹیمیٹ ٹرم پوری کی ہے، وہ ختم کر دی گئی کسی نہ کسی وجہ سے، اور پھر جو ان کی انسٹیبلٹی کا عمل ہے وہ گورننس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ان ایفیشینٹ ایجوکیشنل مینجمنٹ ہے وہ بھی گورننس کے اس پارٹ میں آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ہیرارکی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی، اگر ہم ایڈمنسٹریٹیولی دیکھیں، اسکول ایجوکیشن ہے، پھر ہائر سیکنڈری ہے، پھر کالجز ہیں، پھر یونیورسٹیز ہیں، اور پھر اس طرح ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اوپر ہائر ایجوکیشن کا ادارہ ہے، تو وہاں جو ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے جو چیزوں کو سموتھ چلانے کی بجائے نٹی گریٹی میں ڈال دیتا ہے، تو وہ بھی گورننس کو افیکٹ کرتا ہے۔ اور اگر ہم ہائر ایجوکیشن یا ہائر سیکٹر کی بات کریں تو یہ ادارے جو یونیورسٹیز ہیں ان کو عام طور پر ایجوکیشن کی تخلیق کا یا علم کی تخلیق کا مرکز کہا جاتا ہے، اور اگر یہاں پر اس طرح کے پیٹی ایشوز میں اساتذہ کو انڈلج کر دیا جائے، انوالو کر دیا جائے یا انگیج کر دیا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مینیجریل انیفیشنسی ہے، وہ ان تعلیمی اداروں کے اندر جو ایشوز ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کی آٹونمی، اور پھر اسی طرح جو کمپوزیشن آف سنڈیکیٹ ہے۔ تو یہ دونوں جو آخری میں نے باتیں بتائیں، یونیورسٹیز کی آٹونمی اور پھر سنڈیکیٹ، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ٹاسک فورس بنائی تھی مارچ 2002 میں، اس نے اپنی ایک رپورٹ دی تھی، اس میں بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اٹانومس ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی پالیسیز میکنگ میں تھوڑا سا ساورن ہوں، آزاد ہوں، تو وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کر آگے چل سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جو ایچ ای ڈیز ہیں، ہائر ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور اسی طرح جو پی ایچ ای سیز جہاں جن صوبوں میں بنے، اور پھر ایچ ای سی، تو ان کی جو انکروچمنٹ ہے یونیورسٹیز کے معاملات میں، وہ بھی پھر اس سسٹم کو تھوڑا ڈسٹرب کر رہی ہیں، میں یوں کہوں گا۔ دیکھیں، یونیورسٹیز کے اندر جو ان کی اسٹیچوریز باڈیز ہیں، سینٹ ہے، سنڈیکیٹ ہے، اکیڈمک کونسل ہے، ایڈوانس بورڈ آف اسٹڈیز ہیں، یہ ایک طرح سے تھورلی چیزوں کو ڈیبیٹ کر کے ڈیسیژنس کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو انفلوئنس کریں گے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہوگی۔ سر، ایک دفعہ آپ نے ذکر کیا تھا سنڈیکیٹ کا، سنڈیکیٹ اصل میں ہے کیا؟ اس کی کمپوزیشن کیا ہے؟ نئی اور پرانی یونیورسٹیوں کے سنڈیکیٹ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سنڈیکیٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی پرائم انسٹیٹیوشن ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر۔ اگر ہم پرانی یونیورسٹیز کی بات کریں تو پرانی یونیورسٹیز کے اندر جو سنڈیکیٹ ہے، اگر ان کی کمپوزیشن دیکھیں تو وہاں ان کو جو چیئر کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ وائس چانسلر ہے۔ نئی یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں تو وائس چانسلر سے چیئرمین شپ لے کر ان کو پرو چانسلر جو کہ منسٹر آف ہائر ایجوکیشن ہے اس کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح پرانی یونیورسٹیوں کی سنڈیکیٹ کی کمپوزیشن دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ٹیچرز کی ریپرزنٹیشنز نظر آئے گی، اسٹیک ہولڈرز کی ایک پوری نمائندگی نظر آئے گی، وہ تھرو الیکشن آتے ہیں۔ لیکن نئی یونیورسٹیز کے ایکٹ میں اور سنڈیکیٹس میں ٹیچرز کی ریپرزنٹیشن کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں پرانی یونیورسٹیوں کے سنڈیکیٹ میں، وہاں پر جو صوبائی اسمبلی کی نمائندگی ہے وہ ایک نظر آئے گی، ایک ایم پی اے ممبر صوبائی اسمبلی۔ لیکن نئی یونیورسٹیوں کی کمپوزیشن میں، ان کے سنڈیکیٹ کی کمپوزیشن میں آپ کو 3 ایم پی ایز نظر آئیں گے۔ تو اس طرح جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے وہ خاصی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں گے، اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ٹیچرز ہیں۔ اگر ٹیچرز جو ہیں وہ پالیسی میکنگ میں اپنی رائے دیں گے، اپنی انپٹ دیں گے، تو جو بھی پالیسیز بنیں گی
وہ بہتر ہوں گی. لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ان سے پالیسیز بناتے وقت انٹیک نہیں لیا جاتا, ان کی اوپینین شامل نہیں کی جاتی. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری پالیسیز جو ایگزیکیوشن کے پروسیس میں یا امپلیمنٹیشن کے پروسیس میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتی. اچھا, اسی طرح لیک آف سورسز ہیں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. دیکھیں, لیک آف ریسورسز میں کیا ہے, اگر آپ ہمارے تعلیمی بجٹ کو دیکھیں, ہم تعلیم کے لیے کتنا مختص کرتے ہیں, ہمارے جی ڈی پی کا کتنا حصہ ہے وہ تعلیم کے لیے مختص ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنے ایجوکیشن کے شعبے کے لیے کتنا مختص کرتے ہیں. تو اگر آپ کمپیریزن کریں, ایون اگر آپ ریجن میں بھی کمپیریزن کرو, ہم اس ریجنل جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر بھی آپ اگر دیکھو تو جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ تعلیم کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں اور ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں. اور اس میں یقیناً اگر گورنمنٹ تھوڑا سا اپنا رول پلے کرے, ایجوکیشن کے سیکٹر میں فنڈنگ کرے, یہاں پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو تھوڑا سا انہانس کیا جائے, تو یقیناً ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں جلدی آ سکتے ہیں. اگر ہم پالیسی میکنگ کی بات کریں تو دیکھیں اس میں پھر وہی بات میں کہوں گا کہ انکنسسٹنسی ہے, تسلسل نہیں ہے. ایک حکومت ایک پالیسی بناتی ہے, دوسری حکومت آ کر اس کو تبدیل کر دیتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک نئے سرے سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں ہم نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مل کر بیٹھنا چاہیے. یہ اپنے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر تو آل پارٹیز کانفرنس کرتی ہیں, لیکن اگر یہ تعلیمی ایشوز کے اوپر بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس کریں اور ایک ایسی پالیسیز مرتب کریں جس پر سب کا اتفاق ہو اور اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اسی طرح ان پالیسیز جیسی تیسی بھی وہ بنتی ہیں اس کی پور امپلیمنٹیشن ہے, ان کے جو ایگزیکیوشن کے ایشوز ہیں وہ اس طرح سے پرفارم نہیں ہو پاتے, جس وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا کرتا ہے. جو پہلے بھی میں نے بات کی, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں ہوتی, تو جس وجہ سے پالیسی میکنگ بھی پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوتی. آخری بات جو میں کہوں گا اس حوالے سے, وہ دیکھیں رول آف ٹیچرز ہے. ٹیچرز اس سسٹم کو ڈرائیو کرتے ہیں. اگر ہم نے ایجوکیشن سسٹم کی بات کرنی ہے تو اس سسٹم کو ڈرائیو کرنے والا جو شخص ہے وہ ٹیچر ہے. اس نے کلاس روم کے اندر, اس نے لیبارٹری کے اندر, اس نے لیب کے اندر, اس نے ریسرچ کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو جس طرح گائیڈ کرنا ہے. اچھا, اب ان کی انٹیک کے وقت اگر ہم کوالٹی کو مینٹین نہیں کریں گے, یا پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے کچھ لوگ انڈکٹ ہو جائیں گے, یا ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ کویسچنیبل ہوگی, تو ظاہر ہے کہ یہ سسٹم پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے گا. اسی طرح ایک وجہ اگر ٹیچرز کی ہم بات کر رہے ہیں تو شارٹیج آف کوالیفائڈ مین پاور ہے. ہمیں کتنے پی ایچ ڈیز کی ضرورت ہے, اور پھر پی ایچ ڈی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوالٹی پی ایچ ڈیز کتنے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی ایجوکیشن پالیسیز کو فارمولیٹ کرنا ہے اور پھر امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لے کر آنا ہے تو ہم نے اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بجٹ کو بڑھانا ہے. ہمیں تعلیمی اداروں کو خود مختار کرنا ہے, ان اے سینس کہ وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ اپنے مقامی سطح پر طے کر کے چیزوں کو آگے لے کر چلیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کی ان پٹ لینا ہے اپنے پالیسی فارمولیشن کے پروسیس میں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.